نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر انسانی ایک خوبی اور کمال کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ایسی خوبی اور کمال ہے جو باقی تمام خوبیوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس سے کوئی محروم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ باقی خیروں سے بھی محروم چلا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نرم مزاجی سے محروم کر دیا گیا، اس کے مزاج میں نرمی نہیں ہے بلکہ شدت ہے، تیزی ہے، تو فرمایا جو نرم مزاجی سے محروم کر دیا گیا وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی تمام خیروں سے محروم کر دیا. اس کو دنیا آخرت کی بلائی نہیں مل سکتی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نرم مزاجی نہیں عطا کی ہے. تو یہ ایسی خوبی اور کمال ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. کوشش سے نرمی آ جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں زمین کتنی سخت ہوتی ہے، آپ ہل چلاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، مختلف ذرائع استعمال کرتے تو وہ زمین نرم ہو جاتی ہے. تو پتا چلا کہ نرمی پیدا کرنا، اس کے لیے اگر تھوڑی سی کوشش کی جائے تو مزاج میں بھی نرمی آ جاتی ہے، بشرطے کہ یہ احساس پہلے دل کے اندر ہو کہ مجھے اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنی ہے. اگر میں نے خیروں کو دنیا میں سمیٹنا ہے اور اگر خیروں سے خالی رہنا ہے تو پھر مزاج میں شدت ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو تمام خیروں سے محروم کر دیا گیا. اس لیے کہ اصل دولت ہی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نرم مزاج بنا دے. یہ وہ چیز ہے جس سے خیریں حاصل بھی ہوتی ہیں اور جس سے خیریں تقسیم بھی کی جاتی ہیں. دونوں کے لیے نرمی ضروری ہے. آپ لینا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کا مزاج نرم ہونا چاہیے، آپ دینا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے. سختی لیتے وقت ہوئی تب بھی آپ محروم ہو جائیں گے، سختی دیتے وقت ہوئی تو تب بھی آپ محروم ہو جائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات آپ کی ذات میں رکھ دیے، لیکن اس سارے کمالات کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب میں رکھے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کے گرد و نواح جمع ہونے والے جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں. صحابہ کرام عقیدت جو ان کو تھی وہ قیامت تک نہیں آ سکے. اللہ نے جو عقیدت ان کے دلوں میں رکھی تھی قیامت تک ہم اس کی نظیر اور مثال نہیں پیش کر سکتے. ایک بہت بڑے دین کی خدمت سر انجام دینے والے وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک دفعہ ذہن میں یہ سوچا کہ بھئی خدمت تو ہم لوگ بھی دین کے لیے کر رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور صحابہ کرام نے بھی دی، لیکن ان کا درجہ تو بہت بڑا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں سویا اور خواب میں میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاڑی میں سوار ہے اور وہ گاڑی کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ رہی تھی. اچانک جیسے ہوتا اس کی بریک فیل ہو گئی، خواب دیکھ رہے ہیں، تو جب بریک فیل ہو جائے تو گاڑی ریورس ہو جاتی، پیچھے کو آنے لگتی ہے. تو کہنے لگے جیسے ہی گاڑی کی بریک فیل ہوئی تو ہم نے چھلانگ لگائی اور ہم بھاگے کہ جلدی سے پتھر تلاش کریں اور اس کے ٹائر کے نیچے دے دیں تاکہ پیچھے کو نہ آ جائے. تو دیکھتے کیا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی سوار تھے. ہم لوگ پتھر تلاش کرنے گئے، جب ہم واپس آئے تو دیکھا گیا کہ صحابہ کرام نے اپنا سر ٹائر کے نیچے دیا ہوا ہے کہ یہ پیچھے نہ آ جائے.
تو کہنے لگے جب میری آنکھ کھلی تو مجھے شرح صدر ہو گیا کہ جو محبت اور عقیدت ان لوگوں میں تھی وہ بعد میں نہیں ہو سکتی ہے. تو یعنی ہم اگر پتھر تلاش کرنے جائیں گے کہ اس گاڑی کو بچائیں جس میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں تو صحابہ اس کا انتظار نہیں کریں گے, وہ کہیں گے سر دے دو تاکہ یہ گاڑی پیچھے نہیں جانی چاہیے. ان کی زندگی میں یہ سب کچھ ہے. لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں ایک طرف آپ جیسی کمالات والی ذات اور ایک طرف ایسے پروانے کہ جو یوں کہیں کہ سر ادھر آ جائے یہ گاڑی نہیں پیچھے جائے گی. ایسے ماحول کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جملہ کہا ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہا لیکن مجھے اور آپ کو تعلیم دینی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے حبیب اگر آپ زبان کے سخت ہوتے, زبان کے تیز ہوتے اور دل آپ کا سخت ہوتا, دل کے سخت ہوتے زبان کے آپ تیز ہوتے, یعنی مزاج میں اگر آپ کے سختی ہوتی تو یہ پروانے جو آپ پہ سب کچھ نچھاور کر رہے ہیں یہ سختی وہ چیز ہے کہ یہ ان کو بھی تتر بتر کر دیتی, یہ سب منتشر ہو جاتے, آگے پیچھے ہو جاتے. یہ حضور جیسی ذات کو کہا جا رہا ہے تو میرے اور آپ کے لیے تو سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں خیریں عطا فرما دے یا ہمیں خیروں کا ذریعہ بنا دے تو یاد رکھنا نرم مزاجی کے بغیر نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نرم مزاجی پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی سے کبھی نہیں مل سکتا ہے. اور ایک روایت میں آپ نے یوں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے مزاج میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں تو یہ نرمی کا آنا اس انسان کے لیے زینت کا باعث بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ گویا اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں اور زینت والی چیز کو ہر انسان دیکھنا پسند کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا اگر کسی کے مزاج سے اللہ نرمی کو نکال لے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو عیب دار کر دیا ہے, اس کے اندر عیب پیدا کر دیا ہے. آج میں اور آپ اپنے ماحول میں, گفتگو میں, طرز تکلم میں اور ویسے ایک دوسروں کے ساتھ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں لین دین میں یا ویسے, تو میں نے کہا مجھے اور آپ کو بار بار سوچنا ہے, بار بار دعا مانگنی ہے اور بار بار کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمارے رویوں میں نرمی پیدا کر دے, ہمارے مزاج میں نرمی پیدا کر دے. اگر اللہ تعالیٰ نے نرمی پیدا کر دی تو سمجھ لینا کہ اللہ نے ساری خیریں عطا کر دی, اور اگر یہ نہ ہوئی تو پھر سمجھ لے کہ ہم خیروں سے محروم جا رہے ہیں. اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو نرم مزاجی سے محروم کر دیا گیا وہ تمام خیروں اور بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.